اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی اللہم صلی علی محمد وآل محمد وبارک وسلم تسلیما۔ پچھلے درس میں ہم نے آیت نمبر 210 تک پڑھ لیا تھا۔ آج اس سے آگے اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سل پوچھو بنی اسرائیل سے کم کس قدر آتیناہم، ہم نے انہیں دیں، من سے آیات نشانیاں، بینات کھلی، اور من یبدل بدل ڈالے، نعمت اللہ کی، من بعد اس کے بعد، ما جو جاءت ہو آئی اس کے پاس، فإنہ تو بے شک اللہ شدید العقاب ہے، سخت عذاب کرنے والا ہے۔ یہاں پر اب پھر اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کی بات کو دہرا رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ پوچھ لو بنی اسرائیل سے کہ ہم نے انہیں کتنی روشن نشانیاں دیں، کتنی واضح، یعنی ہم نے ان کو نشانیاں دیں، واضح چیزیں جو ان کو سمجھ آنے والی تھی، اور پھر جو کوئی بدل ڈالے اللہ کی نعمت کو، یعنی واضح کتاب، واضح نشانیاں وہ اللہ کی نعمت ہوتی ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ جو کوئی بدل ڈالے اللہ کی نعمت کو بعد اس کے کہ وہ اس کے پاس آ گئی ہو، تو وہ جان لے کہ اللہ سزا دینے میں بھی بہت سخت ہے، شدید سخت ہے اللہ تعالیٰ۔ یہاں پر اب بات تو بنی اسرائیل کی ہو رہی ہے، لیکن اصل میں اللہ تعالیٰ ان منافقین کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں تھے، اور جو آج بھی، یعنی قیامت تک یہ آیتیں، ان سے ہم سب کو سبق لینا ہے، نصیحتیں لینی ہیں۔ تو یہ قیامت تک کے لیے ہے کہ جو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے واضح اور صریح نشانیوں کے باوجود ان پر ایمان نہیں لاتے، تو پھر ان پر اللہ کا عذاب آئے گا، اور اللہ کہتے ہیں کہ میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ اور اللہ کی نعمتیں کیا ہیں ہم سب جانتے ہیں۔ ہمارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی قرآن میں نعمت کہا گیا کہ میں نے تم پر اپنا نبی بھیجا، اس قرآن کو نعمت کہا گیا۔ تو رسول اللہ کے فرمان کو ہمارے لیے یہ کہا گیا کہ رسول کی اتباع کرو، پیروی کرو، اطاعت کرو۔ تو اس طرح سے رسول اللہ کی بات ہمارے لیے نعمت ہے۔ تو اب جو بھی اس قرآن میں ہے، جو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث میں ہے، اگر ہم اس کو ماننے سے انکار کر دیں گے، چاہے وہ زبانی انکار ہو یا چاہے ہمارے عمل سے ہو، ہم زبان سے کہتے رہیں کہ ہم بڑے عاشق ہیں رسول اللہ کے، لیکن ہمیں اپنا مفاد عزیز ہو، ہمیں اپنا فائدہ بس ہم چاہتے ہوں، جہاں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات ہمارے مفاد سے ٹکرا جائے، تو پھر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کو پیچھے کر دیتے ہوں، اس میں ہم پھر تعویلیں نکالنے لگ جاتے ہوں، اور اپنے فائدے کو، اپنے مفاد کو ہم آگے رکھ لیتے ہوں۔ تو ہر وہ شخص اس میں شامل ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے کتنی واضح نشانیاں دیں، اور پھر جو کوئی بھی بدل ڈالے اللہ کی اس نعمت کو، اس کے پاس وہ آ گئی ہو، تو وہ جان لے کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ زینا، آراستہ کی گئی، للذین، وہ لوگ جو کفروا کفر کیا، الحیات، زندگی، الدنیا، دنیا، ویسخرون، اور وہ ہنستے ہیں، من سے، الذین، جو لوگ آمنوا، ایمان لائے، والذین، اور جو لوگ اتقوا، پرہیزگار ہوئے، جنہوں نے تقوی اختیار کیا، فوقہم، ان سے بالا تر، یوم القیامہ، قیامت کے دن، واللہ، اور اللہ، یرزق، رزق دیتا ہے، من، جسے، یشاء، وہ چاہتا ہے، بغیر حساب، بغیر حساب و کتاب کے۔ ان کافروں کے لیے دنیا کی زندگی بڑی مزین کر دی گئی ہے،
یعنی جو اللہ کی نعمتوں کو جھٹلا دیتے ہیں. آپ ذرا یہ دیکھیے کہ دنیا کی جو یہ جس کو ہم کہتے ہیں کہ رزق ہے، اس کے پاس تو بڑا رزق ہے، اس سے تو اللہ بڑے راضی ہیں. ان کے لیے اللہ کیا فرما رہے ہیں کہ جو اللہ کی نعمتوں کو جھٹلاتا ہے نا، تو ان کافروں کے لیے دنیا کی زندگی بڑی مزین کر دی گئی ہے. یعنی اللہ کہتے ہیں کہ پھر میں ان کی رسی کو ڈھیل دے دیتا ہوں، ان کو دنیا میں اور عطا کرتا ہوں تاکہ یہ دنیا کے پیچھے ہی بھاگتے رہیں. اور جن لوگوں نے تقوی کی روش اختیار کی تھی، جنہوں نے اللہ کا تقوی اختیار کیا، پرہیزگاری دکھائی، ان کے لیے اللہ کہتے ہیں قیامت کے دن وہ ان کے اوپر ہوں گے. یعنی جو دنیا میں خود کو، جیسے اللہ تعالیٰ پیچھے کہتے ہیں نا کہ جو منافق ہیں وہ مومنوں کو بے وقوف سمجھتے ہیں کہ یہ کیسے لوگ ہیں. جیسے ان سے کہا جائے کہ اس طرح ایمان لاؤ جیسے اور لوگ ایمان لائے ہیں، تو وہ ان کا جواب کیا تھا کہ ہم اس طرح ایمان لائیں جس طرح یہ بے وقوف لوگ ایمان لائے ہیں. یعنی مومن جو ہوتا ہے، جو اللہ کا سچا بندہ ہوتا ہے، تو وہ جو اللہ کی طرف سے پیغام آتا ہے وہ بنا چون و چرا اس کو مان لیتا ہے. وہ اس میں اپنی تعویلیں نہیں ڈھونڈتا. پھر چاہے اس دنیا میں اس کو کوئی فائدہ ہو چاہے نقصان ہو، لیکن اس کا ارادہ کیا ہوتا ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو. بس وہ اللہ کی رضا چاہتا ہے. تو وہ جو اس دنیا میں فائدہ دیکھتے ہیں اپنا، ان لوگوں کو وہ بے وقوف لگتا ہے کہ اس کو دیکھیں یہ کس طرح اللہ کے راستے میں انفاق کرتا ہے، کس طرح جدھر یعنی اللہ تعالیٰ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو کہتے ہیں، یہ ادھر منہ اٹھا کے تو چل دیتا ہے بنا سوچے سمجھے. تو وہ جو مومن ہوتا ہے پکا اور سچا، وہ منافقوں کو بے وقوف لگتا ہے. تو اللہ کہتے ہیں کہ یہ دنیا میں نے ان کافروں کے لیے تو مزین کر دی ہے، لیکن جن لوگوں نے تقوی اختیار کیا، پرہیزگاری دکھائی، اس دنیا میں اللہ سے ڈرتے رہے، تو قیامت کے دن وہ ان کے اوپر ہوں گے. یعنی قیامت کے دن ان کا درجہ ان منافقوں سے کہیں اوپر ہوگا، بلند ہوگا، اور اللہ تعالیٰ رزق عطا فرمائے گا جس کو چاہے گا، بے حساب رزق عطا فرمائے گا. یعنی پھر وہاں پر اس دنیا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو وہ رزق عطا فرمائیں گے کہ جو، یعنی اللہ کہتے ہیں نا قرآن میں کہ جہنمیوں کو پھر نہ تو ٹھنڈا پانی نصیب ہوگا اور نہ ہی چین اور سکون نصیب ہوگا. لیکن جو اس دنیا میں تقوی اختیار کرے گا، جو اس دنیا میں اللہ سے ڈرتا رہے گا، جو اس دنیا میں گناہوں سے بچتا رہے گا، تو اس کے لیے اللہ فرماتے ہیں کہ قیامت کا دن وہ ہوگا کہ جس دن اس کو بہت زیادہ عنایتیں ملیں گی، اس کے اوپر بہت زیادہ رحمتیں ہوں گی، اور وہ منافقوں سے اور کافروں سے اوپر ہوگا اس کا درجہ، اور اللہ تعالیٰ اس کو بے حساب رزق عطا فرمائیں گے. کانا تھے الناس لوگ امت واحداتن ایک، فبعثا پھر بھیجے اللہ نے النبیین نبی، مبشرین خوشخبری دینے والے، اور منذرین ڈرانے والے، وانزل اور نازل کی معاہم ان کے ساتھ الکتاب کتاب، بالحق کے برحق، لیحکما تاکہ فیصلہ کرے، بینہ درمیان الناس لوگ، فیما جس میں اختلافو انہوں نے اختلاف کیا، فیہ اس میں، وما اور نہیں، اختلاف کیا، فیہ اس میں، الا مگر الذین جنہیں اوتوہ دی گئی تھی، من بعد ما جو جب جاءتہم آئے ان کے پاس، البینات واضح حکم، بینات واضح چیزیں، بغین ضد کی انہوں نے، بغاوت کی، بینہم ان کے درمیان، یعنی آپس کی، فہدا پس ہدایت دی اللہ نے، الذین جو لوگ آمنوا ایمان لائے، لما لیے جو اختلاف جو انہوں نے اختلاف کیا، فیہ اس میں، من سے الحق کے سچ، باذنہ ہی اپنے اذن سے اپنی اجازت سے، واللہ اور اللہ یہدی ہدایت دیتا ہے، من جسے یشاء وہ چاہتا ہے، الی طرف راستہ، صراط مستقیم سیدھے راستے کی. یہ آیہ کریمہ بہت ہی اہم آیہ کریمہ ہے. آج کل مسلمانوں کو اس کی بہت ضرورت ہے. آپ دیکھیے کہ آپ یعنی غور کیجیے اللہ کیا فرما رہے ہیں
کہ تمام انسان ایک ہی امت تھے، ایک ہی امت تھے. جب اللہ تعالیٰ نے یعنی جناب آدم علیہ السلام سے لے کر پیدا کیے انسانوں کو، تو وہ سب اللہ کہتے ہیں ایک ہی امت تھے. تو اللہ نے اپنے نبی بھیجے ان کے درمیان جو خوشخبری سناتے اور ان کو خبردار کرتے تھے، ان کو ڈراتے تھے، ان کو جنت کی خوشخبریاں سناتے تھے اور ان کو اللہ کے عذاب سے، اللہ کے جہنم سے ان کو خبردار کرتے تھے، ان کو ڈراتے تھے. اور ان کے ساتھ اپنی کتاب بھی نازل فرمائی. ہر نبی کے ساتھ یعنی اللہ کہتے ہیں ایک آئین تھا، ایک ان کے پاس احکام تھے اللہ کی طرف سے نازل فرمائی حق کے ساتھ، تاکہ وہ فیصلہ کر دے لوگوں کے درمیان ان امور میں جن میں انہوں نے اختلاف کیا تھا. سب سے پہلے دیکھیے اللہ فرماتے ہیں کہ سب لوگ ایک ہی امت تھے، پھر لوگوں نے اختلاف کیا تو پھر اللہ نے انبیاء بھیجے کتاب کے ساتھ جو ان کو خوشخبری سناتے اور ان کو ڈراتے تھے. ٹھیک ہے، یہاں تک بات سمجھ میں آئی؟ پھر کیا ہوا؟ اللہ کہتے ہیں اور کتاب میں اختلاف نہیں کیا مگر انہی لوگوں نے جنہیں یہ دی گئی تھی. یعنی کتاب کا علم ان کے پاس آ گیا تھا، کتاب ان کو مل گئی تھی، وہ اللہ کے احکامات ان تک پہنچ چکے تھے، تو پھر انہوں نے اس میں بھی اختلاف کیا. اس میں بھی انہوں نے کتاب یعنی ملنے کی اللہ نے کتاب کیوں نازل کی تھی کہ ان کے درمیان میں جو اختلاف ہو چکا ہے وہ اس اختلاف کو ختم کرے. اللہ نے وہ آئین، وہ احکامات اس لیے نازل کیے تھے کہ جو اختلافات لوگوں میں پیدا ہو چکے ہیں وہ ان اختلافات کو ختم کر کے پھر سے ان کو امت واحدہ بنا دے. لیکن اللہ کہتے ہیں کہ کتاب کا علم آ جانے کے بعد بھی لوگوں نے اس میں اختلاف کیا، مگر انہی لوگوں نے اس میں اختلاف کیا جنہیں یہ دی گئی تھی، اس کے بعد کہ ان کے پاس روشن ہدایات آ چکی تھیں، روشن نشانیاں، واضح چیزیں ان کے پاس آ چکی تھیں. اور ایسا ہوا کیوں؟ اللہ فرماتے ہیں کہ محض آپس میں باہمی ضد کے سبب سے، بغضن یعنی بغاوت، یہاں سے بغاوت باغی کا لفظ عربی میں بغضن کا لفظ آیا نا، یہ دیکھیے بغضن ضد، زیادتی کرنا، یا پھر بغاوت جس کو کہتے ہیں باغی ہو جانا، یعنی اللہ کے حکم کی نافرمانی کرنا، اللہ کے حکم سے سرتابی کرنا، اللہ کے حکم سے اپنی ضد کی وجہ سے، اپنی انا کی وجہ سے اللہ کے حکم کو نہ ماننا، اس کو کہتے ہیں بغضن. اپنے مفادات کو دیکھنا، اپنی خواہشات کو ترجیح دینا اور اللہ کے حکم کو پس پشت ڈال دینا، اللہ کی کتاب کو کوئی اہمیت نہ دینا، یہ ہوتا ہے بغضن، بغاوت کر دینا، باغی بن جانا. کس سے؟ اللہ کے حکم سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے بغاوت کر دینا. صرف کس لیے؟ اس لیے کہ ہمارے مفاد اس میں نہیں ہیں، ہمیں وہ یعنی چیزیں سمجھ نہیں آ رہی ہیں. تو اس وجہ سے اللہ کہتے ہیں کہ جب واسع روشن ہدایات ان کے پاس آ چکی تو پھر محض باہمی ضد کے سبب سے انہوں نے آپس میں یعنی بغاوت کی. پس اللہ نے ہدایت بخشی، اللہ نے ہدایت بخشی ان لوگوں کو جو ایمان لائے تھے. کتاب کس کے لیے تھی؟ سب لوگوں کے لیے تھی، تمام لوگوں کے لیے. اللہ کہتے ہیں کہ انبیاء بھیجے، کتاب بھیجی حق کے ساتھ فیصلہ کرنے کے لیے، تاکہ وہ جو تمہارے اندر اختلافات پیدا ہو چکے ہیں ان کو ختم کرنے کے لیے احکامات بھیجے. لیکن لوگوں نے اپنی ضد کی وجہ سے اس کو نہیں مانا، زیادتی کی، بغاوت کی اللہ کے حکم سے، اللہ کے حکم کو پس پشت ڈال دیا. تو اب جو بھی یعنی اب امت اسلامی امت کو، اسلامی ممالک کو آپ دیکھ لیجئے کہ آج کیا کر رہی ہیں، کہاں ہے اسلام، کہاں ہیں قرآن کے اصول. بے شک سعودی عرب جو ہے وہ ایک اسلامی ملک ہے، لیکن وہاں پر بھی آپ دیکھ لیجئے کتنے فیصد تک جو ہے وہ اب اسلام باقی رہ چکا ہے،
کتنے فیصد تک ایسے احکامات ہیں وہاں پر جو اسلامی طریقے کے ہیں. پاکستان اسلامی ملک ہے، لیکن اس میں آپ دیکھیے کہ کتنے فیصد اسلام آپ کو نظر آئے گا، کتنے فیصد اسلام کے احکامات پر پابندی ہو رہی ہے، اسلام کے احکامات کو فالو کیا جا رہا ہے. اسلام کے جو احکامات ہیں وہ کتنے فیصد لاگو ہیں لوگوں کے اوپر. لوگ برداشت ہی نہیں کر سکتے. ذرا سی بھی جو اسلام ہمیں کہتا ہے اگر وہ لوگوں پر آپ یعنی کریں کہ آپ اس کو یعنی فالو کریں تو لوگوں کو اس میں اختلاف ہوگا. وہ کہیں گے ہم تو نہیں کر سکتے جی، ہم یہ کیسے کریں. چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھی اب دیکھ لیں، سکولز کالج دیکھ لیں، مکس گیدرنگ ہے، لڑکے لڑکیاں اکٹھے. اگر آپ کہیں کہ نہیں یہ نہیں ہونا چاہیے، اسلام اس بات کو نہیں مانتا، تو وہی مسلمان آپ کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے، وہی مومن آپ کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے کہ یہ تو جی دقیانوسی کوئی باتیں لے کے آ گیا ہے، کون ہے یہ، کہاں سے آ گیا ہے. تو وہ اللہ کہتے ہیں کہ اپنے مفاد کو لوگ آگے رکھتے ہیں اور اللہ کے احکامات کو، اللہ کی واضح روشن آیات کو پیچھے پھینک دیتے ہیں. اور پھر یہ کس کی وجہ سے ہے؟ صرف کہ وہ اپنی ضد کی وجہ سے کہ مجھے یہ چیز چاہیے، مجھے کوئی عہدہ چاہیے، یعنی میرے پاس روپیہ ہونا چاہیے، پیسہ ہونا چاہیے، چاہے وہ کسی بھی طریقے سے آئے، مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے، بس یہ کہ مجھے دنیا کی آسائشیں ملنی چاہیے. جب انسان یہ سوچتا ہے کہ بس مجھے ہر چیز ملنی چاہیے تو پھر وہ دوسروں کے حقوق غصب کرنے لگتا ہے، دوسروں کے حقوق کی پامالی کرنے لگتا ہے وہ، اور یہیں سے مصیبت پیدا ہو جاتی ہے. اب دیکھ لیجئے، ہم ایک قرآن کو مانتے ہیں، ایک ہمارے نبی ہیں، ہم ایک اللہ کو مانتے ہیں، ہمارا قبلہ ایک ہے، لیکن پھر بھی مسلمان آج کتنے فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں کہ گننے میں کوئی گن نہیں سکتا. اتنے فرقے ہیں یعنی کہ آپ گننا بیٹھیں گے تو گن نہیں سکیں گے. تو وہ کیوں ہے سب؟ ہر کوئی یہ چاہتا ہے، ہر عالم، ہر مولوی یہ چاہتا ہے کہ بس اس کے فرقے کو سپورٹ ملے، اس کے فرقے کو ٹھیک کہا جائے، باقی سب جو ہے وہ جہنم میں جائیں، بھاڑ میں جائیں، اسے کوئی پرواہ نہیں. کیا یہ رسول اللہ کی ہمارے لیے سنت تھی؟ یہ رسول اللہ کے احکامات تھے؟ رسول اللہ یہ چاہتے تھے؟ نہیں نا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو کافروں کے بارے میں، مشرکین کے بارے میں بھی نرم رویہ رکھتے تھے، اللہ سے دعا کرتے تھے کہ یا اللہ یہ یعنی ان کی وجہ سے بھی اپنے آپ کو بہت زیادہ مشکل میں ڈالتے تھے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ یونس میں بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً فَاخْتَلَفُوا، اور سب انسان ایک ہی امت تھے، پھر اس میں اختلاف کیا گیا. یعنی اللہ تعالیٰ نے سب کو امت واحدہ پیدا کیا تھا، تمام نبیوں کی امت کو بھی، تمام انسانیت کو یعنی امت واحدہ پیدا کیا تھا. لیکن افسوس کے ساتھ کہ آج ایک نبی کی امت بھی امت واحدہ نہیں بن پا رہی. ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ صرف اس وجہ سے کہ آج ہماری خواہشات بڑھ چکی ہیں، ہم ایک دوسرے سے آگے بڑھنا چاہتے ہیں، ہم بس ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ ہر چیز مجھے مل جائے، دوسرے کی اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے، کوئی اس کو نہیں ہے. اگر ہم یہ سوچیں کہ بھائی مجھے تو یہ چیز مل رہی ہے لیکن میرے ساتھ کسی اور کو بھی یہ چیز مل رہی ہے یا نہیں مل رہی ہے، یا پھر جو مجھے مل رہا ہے کیا میں اس کا حقدار بھی ہوں یا نہیں ہوں، میں کسی اور دوسرے کے حق پر ڈاکہ تو نہیں مار رہا، یہ چیزیں آج ہمارے اندر سے بالکل ختم ہو چکی ہیں، نکل چکی ہیں. تو اللہ کہتے ہیں کہ میں نے تم سب کو ایک امت پیدا کیا تھا، امت واحدہ بنایا تھا، پھر لوگوں نے اختلاف کیا تو میں نے کتاب نازل کی تاکہ لوگ پھر اس کتاب کے ذریعے سے اپنے اختلافات کو ختم کر سکیں. لیکن وہی بات ہے نا کہ آج ہمارے درمیان میں اللہ کی کتاب قرآن موجود ہے، لیکن کیا یہ قرآن ہمارے اختلافات کو ختم کر پا رہا ہے؟ نہیں. کیوں؟ کیونکہ ہم اس کو اہمیت ہی نہیں دیتے. ہم اپنی خواہشات کو بس سمجھتے ہیں. اگر کوئی چیز
کوئی ایسی حدیث، کوئی ایسی بات اگر کوئی مل جاتی ہے کسی بڑے بزرگ کی جو قرآن سے ٹکراتی ہے، قرآن کچھ اور کہہ رہا ہے اور وہ اس میں کچھ اور لکھا ہوتا ہے، تو وہ اگر کہا جائے نا تو وہ جس بھی فرقے کا وہ ہوگا کوئی بڑا بزرگ، تو وہ کہیں گے کہ نہیں نہیں، وہ تو زیادہ ان کو علم تھا، وہ تو زیادہ جانتے تھے، تو آپ لوگوں کو کیا پتہ۔ تو اس وجہ سے آج قرآن ہمارے درمیان میں اختلافات کو ختم نہیں کر پا رہا، کیونکہ ہم قرآن کی سنتے ہی نہیں ہیں، ہم قرآن کو پس پشت ڈال چکے ہیں۔ جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہودیوں کے لیے کہا نا کہ انہوں نے اپنی کتاب کو پس پشت پھینک دیا تھا، وہی آج ہمارا بھی حال ہے۔ چاہے ہم اس کے نام پر کہ کوئی قرآن کی بے حرمتی کر رہا ہے، چاہے ہم اس کے نام پر بندوں کو جلا دیں، بندے کو قتل کر دیں، لیکن حقیقت یہی ہے کہ ہم نے خود قرآن کو پس پشت ڈال دیا ہوا ہے۔ اب آپ پچھلے دنوں میں آپ نے سوات میں دیکھا ہوگا کہ مسلمانوں نے ہی ایک مسلمان کو پکڑ کے جلا دیا۔ جب میں نے یہ واقعہ سنا نا تو مجھے لگا کہ وہ کوئی اور ہوگا، یعنی کوئی عیسائی ہوگا یا کوئی اس طرح سے، تو لیکن مجھے بات میں بڑی حیرت ہوئی کہ نہیں، وہ تو مسلمان ہی تھا اور مسلمانوں نے ہی اس کو پکڑ کے بس جلا دیا، جی اس نے قرآن کی توہین کی ہے۔ تو میرے بھائیوں، قرآن کی توہین آج کون نہیں کر رہا؟ ہم سب کر رہے ہیں، ہم سب کر رہے ہیں اپنے اعمال سے۔ اگر ہم اپنی زبان سے نہ بھی نہ کریں، اپنی زبان سے ہم کہیں کہ ہم قرآن کے بڑے جو ہے اس کو محبت کرنے والے ہیں، ہم اس کو پوجتے ہیں، جی ہم اس کو چومتے ہیں، ہم اس کو بڑا اس کی احترام کرتے ہیں، عزت کرتے ہیں، لیکن حقیقت میں اگر ہم اپنے گریبانوں میں جھانکیں تو ہمیں پتہ چلے نا کہ ہم اپنے تمام کام قرآن کے خلاف کرتے ہیں۔ قرآن میں کب لکھا ہے کہ تم پکڑ کے کسی شخص کو جلا دو؟ کب لکھا ہے قرآن میں کہ تم کسی کو اس طرح سے مار کے تو اس کو مار ہی دو؟ ایسا کہیں بھی نہیں لکھا ہوا، اور نہ ہی ہمیں ایسا کرنے کی اجازت اسلام دے رہا ہے۔ لیکن پھر کیا ہے؟ یہی کہ بس ہم نے قرآن کو پس پشت ڈالا ہوا ہے، اپنی خواہشات کے مطابق جو ہماری خواہشات آتی ہیں، جو ہمارے اندر سے شیطان ہم کو بہکاتا ہے، بس ہم وہی کرتے چلے جاتے ہیں بنا سوچے سمجھے۔ وہ سب ہم کر جاتے ہیں جو شیطان ہمیں کہہ رہا ہے، اور جہاں ہمارا رب رحمان ہم سے کہہ رہا ہے اس کو ہم نے پس پشت ڈال دیا ہوا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہدایت میں نے بخشی کن لوگوں کو؟ جن لوگوں نے ایمان قبول کیا تھا، جو لوگ یعنی سچے اس کتاب پر ایمان لے آئے تھے۔ ورنہ ہم تو سب کہیں گے بھائی ہم تو ایمان والے ہیں، ہم تو قرآن پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن نہیں، اللہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اختلاف کیا۔ جن کے پاس کتاب آ گئی تھی، ان کے پاس روشن ہدایات آ چکی تھیں، اس کے بعد بھی انہوں لوگوں نے اپنی ضد کی وجہ سے ان میں اختلاف کیا، تو اللہ نے ہدایت بخشی ان لوگوں کو جو حقیقت میں ایمان لائے تھے، جو سچ مچ ایمان والے تھے، جو حقیقت میں اللہ کا تقوی رکھتے تھے، اللہ سے ڈرتے تھے، اور اس کے آئین کی انہوں نے پیروی کی۔ اللہ کہتے ہیں کہ اس حق کے معاملے میں جس میں لوگوں نے اختلاف کیا تھا نا، تو اللہ نے ان کو ہدایت بخشی، کچھ کو جو ایمان والے تھے اپنے حکم سے، اور اللہ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف۔ اب اس سے کیا مطلب ہوا کہ اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے؟ یعنی ایسا تو نہیں کہ اللہ تو نعوذ باللہ کوئی ایسا ہے کہ وہ جس کو چاہے گا اب ہدایت دے دے گا، جس کو چاہے گا وہ نہیں کہے گا نہیں میں اس کو ہدایت نہیں دوں گا، ایسا نہیں ہے۔ بلکہ اللہ فرماتے ہیں کہ میرے تو سارے بندے ہیں، میں تو سب کا رب ہوں، میں تو سب کے لیے رحمان الرحیم ہوں، لیکن جو میری بات کو مان لیتا ہے، جو مجھ سے ڈرتا ہے، جو میرے آگے جھک جاتا ہے، تو میں اس کو خلیل بنا لیتا ہوں۔ جو میری بات کی پیروی کرتا ہے، جو مجھ سے محبت کرتا ہے، جو میری محبت میں اپنا سب کچھ لٹا دیتا ہے، تو میں اس کو حبیب بھی بنا لیتا ہوں۔ تو یہ اللہ کی عطائیں ہیں، ایسا نہیں ہے۔ اور جو پھر اکڑتا ہے، جو پھر اللہ کے آگے خود کو رب منوانا چاہتا ہے، تو پھر اس فرعون کو میں دریا میں غرق بھی کر دیتا ہوں۔ تو یہ ہے اللہ کی چاہت۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ نعوذ باللہ کوئی
اس طرح کا ہے کہ بس جی جس کو چاہے گا وہ دے دے گا، اور جس کو چاہے گا وہ کہے گا نہیں اس کو میں ہدایت نہیں دوں گا، کوئی اس سے کوئی اللہ کی نعوذ باللہ کوئی اس طرح کی دشمنی ہے نہیں، بلکہ یہ یعنی یہ اللہ نے جو ایک بنا دیا ہے قانون، اس قانون کے تحت اب جو انسان خود چاہے گا، جو انسان اپنے اندر ایمان پیدا کرے گا، جو انسان اپنے اندر تقوی اختیار کرے گا، اللہ سے ڈرے گا، شیطان سے بچے گا، اپنے نفس سے کی بے جا خواہشات سے بچے گا، اپنے رب سے محبت کرے گا، اپنے رب کی اطاعت کرے گا، اس کے رسول کی فرما برداری کرے گا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو سیدھے راستے کی ہدایت ضرور دیں گے۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی انسان سچے دل سے اپنے رب کو پکارے اور وہ رب اس کو چھوڑ دے، وہ رب اس کی نہ سنے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ اور یہ بھی ممکن نہیں ہے کہ کوئی اپنی خواہشات کی پیروی کرتا چلا جائے، ساری زندگی بس اپنے دل کی سنے، اللہ کی اور اس کے رسول کی سنے ہی نہیں، اور پھر آخرت میں اللہ یہ کہہ دے کہ بھائی چلو کوئی بات نہیں، میرا یہ بندہ ہے تو میرا ہی، اب چلو اس کو جنت میں بھیج دو۔ ایسا بھی ممکن ہی نہیں ہے، یعنی یہ اللہ کا قانون ہے، اور اللہ قرآن میں کہتے ہیں کہ میری سنت جو ہے اس کی تبدیلی ممکن ہی نہیں ہے، تم کبھی بھی میری سنت میں تبدیلی نہیں پاؤ گے، یہ اللہ کی سنتیں ہیں، اللہ نے ایک قانون بنایا ہے، تو اس کے تحت اللہ پھر جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اپنے اس بنائے ہوئے قانون کے تحت، اور جس کو چاہتا ہے پھر وہ سیدھے راستے کی ہدایت نہیں دیتا، یعنی جس میں وہ ایمان کا ذرہ بھی نہیں دیکھتا تو پھر اس کو وہ سیدھے راستے کی ہدایت کیوں کر دے گا؟ اور جو اپنا سب کچھ اپنے رب کے آگے یعنی بیچ دیتا ہے، چھوڑ دیتا ہے اپنی خواہشات کو اپنے رب کی رضا کی خاطر، تو پھر کیوں کر وہ اللہ اس کو سیدھے راستے کی ہدایت نہیں دے گا؟ ضرور دے گا۔ یہ ہے اللہ کی چاہت، یہ ہے من یشاء اللہ۔ اس سے آگے اللہ فرماتے ہیں کیا حسب تم خیال کرتے ہو ان کے تدخلوا تم داخل ہو جاؤ گے الجنہ جنت میں، ولما اور جب کہ نہیں یاتکم آئی تم پر مثلو جیسے مثل الذین جو خلو گزرے من سے قبلکم تم سے پہلے، مستہم پہنچی انہیں الباساء سختی والضراء اور تکالیف، وزلزلوا اور زلزلے آئے یعنی وہ ہلا دیے گئے، جیسے زلزلے میں جھٹکے لگتے ہیں اور انسان ہل جاتا ہے، تو یوں اللہ کہتے ہیں کہ یعنی ان پر اتنی مشکلات آئیں کہ وہ ہلا دیے گئے، حتیٰ یہاں تک یقولا کہنے لگے الرسول رسول والذین اور جو امن و ایمان لائے تھے معاہو ان کے ساتھ، ما تک کب نصر اللہ اللہ کی مدد، الا آگاہ رہو، ان بے شک نصر اللہ قریب اللہ کی مدد بہت قریب ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ یوں ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے، حالانکہ ابھی تک تمہارے اوپر وہ حالات وہ واقعات وارد ہی نہیں ہوئے جو تم سے پہلوں پر ہوئے تھے، پہنچی ان کو سختی، بھوک کی اور تکلیف، اور وہ ہلا کے رکھ دیے گئے، یہاں تک کہ اس وقت کا رسول اور ان کے ساتھی جو اہل ایمان تھے وہ سب پکار اٹھے کہ کب آئے گی اللہ کی مدد۔ کیا مطلب؟ یعنی جو بھی اللہ پر سچا ایمان لے کے آتا ہے تو اس کا امتحان ضرور ہوگا، چاہے وہ کسی شکل میں بھی ہو، چاہے وہ اس کو زیادہ اللہ تعالیٰ عطا کر کے اس کا امتحان لیں کہ میں اپنے بندے کو زیادہ عطا کروں کہ پھر یہ ان پیسوں کو کس طرح سے خرچ کرتا ہے، وہ بھی اس کے لیے آزمائش بن سکتا ہے، چاہے اس کو اللہ تعالیٰ کم عطا کریں کہ میں اپنے بندے کو کم عطا کروں اور دیکھوں کہ اس کے اندر کتنا صبر ہے، کتنا برداشت ہے، کتنی ہمت ہے، کسی بھی طرح سے یعنی اللہ کی آزمائش آ سکتی ہے۔ کس پر؟ مومنین پر۔ جو مومن ہوگا، جو سچا اللہ کا محبت رکھنے والا بندہ ہوگا۔ کیونکہ ایسا ہوا ہے، ہم سب نے دیکھا ہے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو دیکھ لیں، شروع سے لے کر آپ یتیم اس دنیا میں آئے، پھر آپ ابھی چھوٹے سے تھے کہ ماں اس دنیا سے چلی گئی، پھر دادا چلے گئے، پھر چچا نے پالا، پھر اتنی مشکلات برداشت کیں، پھر اتنی مصیبتیں سہیں، پھر جب آپ نے اللہ کے دین کی تبلیغ شروع کی تو پھر کس قدر تکالیف اور مصیبتیں آپ کے اوپر آئیں کہ اللہ یعنی ہم
سوچ بھی نہیں سکتے۔ پھر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے پیارے صحابہ کرام کی زندگیاں دیکھ لیجئے، جناب بلال، جناب یاسر، عمار بن یاسر، ان کی آپ زندگیوں کو دیکھیں، ان سب کی زندگیوں کو آپ دیکھیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہل بیت کی زندگیوں کو دیکھیں کہ جو پکے مومن ہوتے ہیں ان پر آزمائش آتی ہے، ان کی زندگیاں آسان نہیں ہوتی ہیں، لیکن ان کے جو مائنڈ میں ہوتا ہے، جو ان کے تصور میں ہوتا ہے، وہ صرف یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنے رب کی رضا کو حاصل کرنا ہے۔ تو پھر انہیں وہ سب کچھ جو مشکلات، پریشانیاں، تکالیف ہوتی ہیں، وہ سب ان کو پسند آتی ہیں، وہ سب ان کو کچھ بھی نہیں لگتی اللہ کی رضا کی خاطر۔ سب سے بڑھ کے آپ دیکھ لیں جناب ابراہیم، جو اللہ کے خلیل اللہ کا لقب جنہوں نے پایا، ان کی زندگیوں میں کتنی مشکلات تھی، کتنی پریشانیاں تھیں۔ اس کے بعد آپ جناب امام حسین علیہ السلام کی زندگی کو دیکھیں کہ کس قدر مشکلات ان کی زندگی میں آئیں، کس قدر مصیبتیں آئیں، لیکن انہوں نے وہ سب برداشت کیا۔ کس کی خاطر؟ اللہ کی رضا کی خاطر۔ تو وہ اللہ کہتے ہیں کہ کیا تم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ یوں ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ آج ہم چاہتے ہیں کہ ہم آسانی سے بس اپنی زندگیاں گزارتے رہیں، بس ہم 5 وقت کی نماز پڑھ لیں، یا پھر اگر ہم کہتے ہیں وہ بھی ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے جی پڑھنے کے لیے، تو بس ہم اللہ کو مان رہے ہیں، ہم رسول اللہ کو مان رہے ہیں، ہم نے رسول اللہ کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا نبی مان لیا ہے، تو شاید ہم نے یہی کوئی اسلام پر بڑا کوئی احسان کر دیا ہے۔ آج یہ ہمارے حالات ہیں، یہ میں کوئی ایسی باتیں نہیں کر رہی ہوں، ایسا ہو رہا ہے۔ لوگ صرف یعنی مسلمان ہونے پر وہ ان کو لگتا ہے کہ بھئی ہم تو کوئی بڑا احسان کر رہے ہیں کہ ہم کلمہ گو ہیں، نماز پڑھنے کا ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، قرآن کو سمجھنے کا ہمارے پاس وقت نہیں ہے، بس اتنا ہی کافی ہے کہ ہم مسلمان ہیں، بس اپنی آسان سی زندگیاں گزارتے رہیں، بس موج مستی میں لگے رہیں، کھائیں پئیں اور خوب موج کریں، بس یہی زندگی ہے۔ اور آخرت میں ہم پھر جنت کے طلبگار بھی ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ آخرت میں پھر ہمیں شفاعت نصیب ہوگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اور جنت ہمارے ہی لیے تو ہے، جنت میں مسلمان ہی تو جائے گا، باقی تو کوئی جنت میں نہیں جا سکتا۔ اور مسلمان تو مسلمان، اس میں بھی ہم نے فرقوں کو بانٹ لیا ہے کہ فلاں فرقہ تو جنت میں جائے گا، باقی تو سب کے سب جہنمی ہیں۔ ہر فرقہ کہتا ہے کہ بھئی میرا فرقہ تو جنتی ہے، باقی سارے جہنمی ہیں۔ یہ آج ہماری ٹیون ہو چکی ہے، ہماری چاہت ہو چکی ہے۔ اور اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں کہ تمہارے اوپر ابھی تک وہ حالات اور واقعات تو آئے ہی نہیں جو تم سے پہلوں پر آئے تھے، اور وہ تو نبی بھی اور ان کے ساتھ ایمان والے بھی پکار اٹھے تھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی۔ تو آگاہ ہو جاؤ، جان لو کہ یقیناً اللہ کی مدد قریب ہے۔ یعنی جب بھی تمہیں ایسا لگے کہ تمہارا حوصلہ ختم ہو رہا ہے، تمہارے اندر برداشت ختم ہو رہی ہے، تو پھر جان لو کہ اللہ کی مدد قریب ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جب کبھی اتنی مشکلات بڑھ جائیں، ہر طرف سے تمہیں پریشانیاں آئیں، ہر طرف سے مشکلات ہوں، اور جب تمہارا صبر کا پیمانہ لبریز ہو جائے، جب تمہیں لگے کہ اب تمہارے اندر ہمت ختم ہو چکی ہے، تمہاری طاقت جواب دے چکی ہے، تو اس وقت سمجھ لو کہ اللہ تمہارے بہت قریب ہے، اور اللہ کی مدد انشاءاللہ تمہیں جلد حاصل ہونے والی ہے۔ جلد ہی اللہ کا فیصلہ تمہارے لیے کن کا ہو جائے گا، یعنی جیسا تم چاہتے ہو تو ویسا ہو جائے گا انشاءاللہ، کیونکہ تم نے اپنے رب کے لیے وہ سب برداشت کر لیا ہے، تم نے ہمت دکھائی ہے، تو اللہ تعالیٰ اب تمہاری ضرور مدد کریں گے۔ یسألونہ کا، وہ آپ سے پوچھتے ہیں، ماذا، کیا کچھ، ینفقون، خرچ کریں، کل، تو آپ کہہ دیں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ما، جو، انفقتم، تم خرچ کرو، من، سے، خیر، مال، فللوالدین، سو ماں باپ کے لیے، والاقربین، اور قرابت دار، والیتامى، اور یتیم، والمساکین، اور محتاج، وابن السبیل، اور مسافر،
وما اور جو تفعلو تم کرو گے من خیرن کوئی نیکی فإنہ تو بے شک اللہ بے ہی علیم اسے خوب جاننے والا ہے۔ یہ سوال کیا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، پوچھا کچھ لوگوں نے کہ جو صاحب حیثیت تھے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ کیا حرج کریں، کیا حرج کریں۔ سوال دیکھیں یہ ہے کہ کیا حرج کریں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے کیا جواب آ رہا ہے کہ کہہ دیجئے کہ جو بھی تم خرچ کرو، جو بھی خیر تم خرچ کرو گے تو مال و اسباب میں سے، تو سب سے پہلے کس پر خرچ کرنا؟ اپنے والدین پر خرچ کرنا۔ بھول مت جانا انہیں کہ ان سے تمہارا رشتہ بہت گہرا ہے، انہوں نے تمہارے لیے بہت تکالیف برداشت کی ہیں، انہوں نے بچپنے میں تمہیں بہت محبت اور لاڈ سے پالا ہے، تمہارے نخرے اٹھائے ہیں، تو اب تم جو بھی خرچ کرنا چاہتے ہو نا اپنے مال میں سے، تو سب سے پہلا حق جو ہے وہ تمہارے والدین کا ہے، تمہارے والدین کا ہے۔ اور آج یہ کہا جاتا ہے کہ جی بیوی کا سب سے زیادہ حق ہے، بال بچوں کا سب سے زیادہ حق ہے۔ نہیں، بے شک ہے، بیوی بال بچوں کا حق بھی ہے، لیکن سب سے پہلا حق جو اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن کریم میں ہمارے لیے بیان فرما رہے ہیں وہ والدین کا حق ہے۔ اپنے والدین پر خرچ کرو، پھر رشتہ داروں پر خرچ کرو، تمہارے جو قریبی رشتہ دار ہیں، پھر یتیموں پر، پھر مسکینوں پر، اور مسافروں کے لیے خرچ کرو۔ یعنی کوئی ایسا مسافر ہے جس کے پاس رہنے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، اسے کچھ دن رہنا ہے، اس کے پاس کوئی ایسا پیسہ بھی نہیں ہے زیادہ، تو اس پر خرچ کرو۔ اور جو خیر بھی تم کماؤ گے، جو بھی یعنی نیکی تم کرو گے، جو بھی خیر تم کماؤ گے، تو اللہ اس سے اچھی طرح باخبر ہے۔ یعنی اب اینڈ پہ اللہ بتا رہے ہیں کہ دیکھو تم یہ سب کچھ جو بھی خرچ کر رہے ہو نا، تو تمہارے دل کے اندر کیا ہے، وہ تمہارے اندر کی راز کو بھی اللہ جانتا ہے کہ تم کس نیت سے، کس رشتہ دار پر کس نیت سے خرچ کر رہے ہو۔ یعنی کہ کہیں دکھاوے کے لیے تو خرچ نہیں کر رہے، کہیں ریا کے لیے تو خرچ نہیں کر رہے، کہیں اپنے آپ کو بڑا بنانے کے لیے تو خرچ نہیں کر رہے، کہیں یتیم پر مسکین پر اپنی دھونس جمانے کے لیے تو خرچ نہیں کر رہے ہو نا۔ تو یہ ساری چیزیں اللہ کو خوب پتہ ہے، اللہ تمہارے دل کے اندر سے واقف ہے، وہ علیم ہے، سب کچھ جانتا ہے۔ تو اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرنا، اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرنا۔ اس کے بعد کتب علیکم تم پر فرض کی گئی ہے القتال جنگ، وہوا اور وہ کرہن ناگوار، لاکم تمہارے لیے واسع اور ممکن ہے ان کے تکرہو تم ناپسند کرو شیئن ایک چیز، وہوا اور وہ خیرن بہتر ہو لاکم تمہارے لیے واسع اور ممکن ہے کہ ان کے تحب تم پسند کرو شیئن ایک چیز، وہوا اور وہ شرن بری ہو لاکم تمہارے لیے، واللہ اور اللہ یعلم جانتا ہے، وانتم اور تم لا تعلمون نہیں جانتے۔ مسلمانوں اب تم پر جنگ فرض کر دی گئی ہے، جنگ یعنی جہاد، یہ اب جہاد جو ہے وہ فرض ہو رہا ہے، یہ وہ آیت ہے۔ اور اللہ کہتے ہیں کہ اور وہ تمہیں گرا گزرے، یعنی وہ تمہیں بری لگ رہی ہو، اور ہو سکتا ہے کہ تم کسی شے کو ناپسند کرو اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو۔ یعنی ظاہر ہے جان کا جانا انسان کب برداشت کرے گا؟ اب ہی تو جا کے وہاں پر تھوڑا سکون ملا تھا مدینے میں، کہ لوگ جو ہے وہ مسلمان تھوڑا سکون سے بیٹھے تھے، تو اب اللہ تعالیٰ نے جہاد فرض کر دیا، اور پھر ساتھ ہی بتا دیا کہ یہ تمہیں ہو سکتا ہے تمہیں یہ اچھا نہ لگے، لیکن ممکن ہے کہ تم کسی شے کو ناپسند کرو اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو پسند کرو حالانکہ وہی تمہارے لیے بری ہو۔ یعنی اللہ کے راستے میں نہ لڑنا تمہیں پسند ہو، کہ تم گھر میں بیٹھے رہو حالانکہ وہ تمہارے لیے بہت بری چیز ہے، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ صدر اسلام میں ایسے لوگوں کی کمی نہیں تھی جو جہاد فی سبیل اللہ کو سعادت سمجھتے تھے اور انہیں جہاد کا عشق تھا، لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ضرور تھے جنہیں جہاد ناگوار گزرتا تھا۔ ان لوگوں کے بارے میں یہ آیات اتری کہ جہاد تمہیں ہو سکتا ہے، منافقین جو تھے وہ
بہانے سے پیچھے رہ جانے کو پسند کرتے تھے، تو ان کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ آیت بھیجی کہ دیکھو اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ یسألونا کا، وہ آپ سے سوال کرتے ہیں، ان سے الشہر الحرام، حرمت والا مہینہ، قتال جنگ فی ہے اس میں، کل آپ کہہ دیں قتال جنگ فی ہے اس میں، کبیر بڑا، وصد اور روکنا، ان سے سبیل اللہ کا راستہ، وکفر اور نہ ماننا بہی اس کا، اور المسجد الحرام مسجد حرام، و اخراج اور نکال دینا، اخلہی اس کے لوگ، من ہو اس سے، اکبر بہت بڑا، اندہ نزدیک اللہ، والفتنہ تو اور فتنہ اکبر بہت بڑا ہے، من سے القتل قتل سے، ولا یزالون اور وہ ہمیشہ رہیں گے، جو قاتلونکم وہ تم سے لڑیں گے، حتیٰ یہاں تک کہ یردکم تمہیں پھیر دیں، ان سے دینکم تمہارا دین، ان اگر استطاعوا وہ کر سکیں، ومن اور جو یرتدد پھر جائے، منکم تم میں سے، ان سے دین ہی اپنا دین، فیمت پھر مر جائے، وہو اور وہ کافر فاولئک تو یہی لوگ حبطت ضائع ہو گئی، حبط ہو گئی، اعمالہم ان کے اعمال، فی میں دنیا و اور الآخرات آخرت، واولئک اور یہی لوگ ہیں اصحاب النار دوزخ والے، ہم وہ فیہا اس میں خالدون ہمیشہ رہیں گے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ آپ سے پوچھتے ہیں حرمت والے مہینے میں جنگ کے بارے میں، یعنی جو حرمت والے مہینے 4 اب بھی حرمت والے ہیں، وہ مشرکین مکہ یعنی اسلام سے پہلے بھی وہ حرمت والے مہینے ہی تھے، اور وہ ان میں جنگ لڑائی جھگڑا نہیں کرتے تھے، امن کے ساتھ رہتے تھے، مشرکین بھی زمانہ جاہلیت میں بھی۔ تو ان کے بارے میں یہ سوال کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر اس میں وہ جنگ کرنے کی کوشش کریں، لڑائی جھگڑا کریں، فسق و فجور کریں، فساد کریں، تو پھر کیا کیا جائے؟ تو اللہ کی طرف سے یہ پیغام آ گیا کہ یہ آپ سے پوچھتے ہیں حرمت والے مہینے میں جنگ کے بارے میں، تو کہہ دیجئے کہ اس میں جنگ کرنا بہت بڑی گناہ کی بات ہے، لیکن اللہ کے راستے سے روکنا، اس کا کفر کرنا، مسجد حرام سے لوگوں کو روکنا اور حرم کے رہنے والوں کو وہاں سے نکالنا، اللہ کے نزدیک اس سے بھی کہیں بڑا گناہ ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ جب یہ سب کچھ بڑی گناہ کی بات تو ہے، وہ حرمت والے مہینے ہیں، ان میں لڑائی جھگڑا حرام ہے، لیکن اگر اس میں یہ کافر لوگ اس طرح کے کام کریں، اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکیں، کفر کریں، مسجد حرام سے لوگوں کو روکیں، یا پھر مسجد کعبہ کے یعنی مکے سے لوگوں کو اپنے گھروں سے نکالیں، تو اللہ کے نزدیک یہ اس سے بھی کہیں بڑا گناہ ہے، اور فتنہ قتل سے بھی بڑا گناہ ہے، فتنہ و فساد کرنا یعنی قتل سے بھی بڑا گناہ ہے، اور یہ لوگ تم سے جنگ کرتے رہیں گے یہاں تک کہ لٹا دیں تمہیں اپنے دین سے، یعنی پھر یہ تمہیں کافر بنا دیں، یہ تو یہ چاہتے ہیں، اور اگر وہ ایسا کر سکتے ہوں، اور سن لو جو کوئی بھی تم میں سے اپنے دین سے پھر گیا، تو یہ وہ لوگ ہوں گے جن کے تمام اعمال دنیا اور آخرت میں اکارت ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ یعنی اگر کوئی مرتد ہو جاتا ہے، وہاں پر یہ پھر بتا دیا گیا کہ اب اگر کوئی مرتد ہو جائے گا نا، اسلام قبول کرنے کے بعد پھر کافر ہو جائے گا، واپس پلٹ جائے گا، تو اللہ کہتے ہیں کہ اس کے تمام جو اعمال ہیں وہ حبط ہو جائیں گے، وہ ختم ہو جائیں گے، اکارت ہو جائیں گے، اور وہ ہوں گے جہنم والے، اور وہ اسی میں ہی ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یعنی مرتد کا پھر یہ حکم آ گیا کہ جو اسلام سے واپس کفر کی طرف پلٹ جائے گا تو وہ ہمیشہ کے لیے جہنمی ہوگا، اس کے یعنی استغفر اللہ، اس کے لیے پھر کوئی اللہ تعالیٰ نے گنجائش نہیں چھوڑی ہے کہ اس کی یعنی بخشش کا ذریعہ پھر کوئی نہیں ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے پھر مسلمانوں کو بتا دیا کہ یہ بے شک اس مہینے میں لڑائی جھگڑا کرنا گناہ کی بات ہے، لیکن اگر یہ کافر خود تمہیں ستائیں، تمہارے راستے میں خود رکاوٹیں ڈالیں، تو پھر جو ہے فتنہ وہ قتل سے بھی بڑا ہے، تو تم اس فتنے کو روکو۔ ان بے شک الذین جو لوگ آمنوا ایمان لائے، والذین اور وہ لوگ جو ہجروا انہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا اور انہوں نے جہاد کیا،
فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، اولئک یہی لوگ ہیں، یرجون امید رکھتے ہیں، رحمت اللہ، اللہ کی رحمت کی، واللہ اور اللہ غفور الرحیم بڑا ہی بخشنے والا اور سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کے برعکس جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی ہے اللہ کے راستے میں، یعنی مکہ سے مدینہ میں ہجرت کر کے لوگ آئے ہیں، اپنے گھر بار کو چھوڑا ہے اللہ کی خاطر اور جہاد بھی کیا ہے اللہ کے راستے میں، تو یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں، اور اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، یعنی ان کے تمام جو پچھلے گناہ ہیں ان کو اللہ معاف بھی کرے گا اور ان پر بہت ہی زیادہ رحم بھی کرے گا۔ اور یہ اللہ کی رحمت کے امیدوار بھی انہی لوگوں کو ہونا چاہیے جو لوگ پکے ایمان والے ہوں، وہ اللہ کے راستے میں اپنا گھر بار سب کچھ چھوڑا، اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کی، جہاد بھی کیا، تو اب اللہ کہہ رہے ہیں کہ اب ان کو اللہ کی رحمت کی امیدوار بننا چاہیے، اللہ کی رحمت کی امید ان کو ہونی چاہیے۔ اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بس ہم جو کریں اپنی مرضی سے کریں اور پھر ہم جی بڑے امیدوار ہیں اللہ کی رحمت کے کہ اللہ ہم کو بخش دیں گے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اپنی مرضی کی زندگیاں گزارتے رہیں اور اللہ کی رحمت کے امیدوار ہم ہیں کہ اللہ تو بخش ہی دیں گے، جی اللہ تو غفور الرحیم ہے، رسول اللہ تو رحمت للعالمین ہے، تو بخشش تو ہو ہی جانی ہے، جنت میں تو ہم نے پہنچ ہی جانا ہے، ہماری یہ امیدیں ہیں۔ جبکہ اللہ اس کے برعکس کہتے ہیں، اللہ کہتے ہیں ایمان لائے، سچا پکا مومن ہو، اللہ کے راستے میں کسی بھی چیز کی پرواہ نہ کرے، حتیٰ کہ اپنی جان کی بھی، تو پھر ان لوگوں کو اللہ کی رحمت کی امیدوار ہونا چاہیے۔ آج کا ہمارا سبق اتنا ہی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم وفرجنا بہم برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔